اذ تقول للمؤمنین، جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے. کن مومنوں سے؟ جو کمزوری دکھا رہے تھے، اور پھر باقیوں سے بھی. اَلَن یکفیکم، کیا کافی نہ ہوگا تمہیں؟ یکفیہ کس سے؟ کاف فے یہ کفا یکفی. ان یمدکم، کہ مدد کرے تمہاری، میم دال دال مدد. ربکم، رب تمہارا، بثلاثۃ آلاف، 3,000 کے، من الملائکتی، فرشتوں سے، منزلین، اتارے ہوئے، یعنی جو خاص اسی مقصد کے لیے نازل کیے گئے ہوں. یعنی 300 کے بدلے تمہیں 3,000 مل جائیں، کیا کافی نہ ہوں گے؟ اب آپ دیکھیے کہ جب بظاہر اسباب کم نظر آ رہے تھے اور گھبراہٹ ہو رہی تھی مسلمانوں کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقے سے بھی تسلی دی. اس سے ایک لیڈر کا رول بھی پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کا رول بہت اہم ہوتا ہے. لیڈر کو مایوسی کی باتیں کبھی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو میدان جنگ ہے، لیکن جیسے گھر میں ماں بچوں کے لیے کیا مقام رکھتی ہے؟ ایک لیڈر کا. ماں کا رول بھی ایک لیڈر کا رول ہے بچوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ ماں کیا کرتی ہے جب کوئی گھر میں مشکل آئے یا کوئی تکلیف کا وقت آئے، تو اس وقت اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ حوصلہ دلانے کا. کیونکہ اگر ماں رونا دھونا شروع کر دے، اگر ماں ایسی باتیں کرنا شروع کر دے جن سے مایوسی ٹپکتی ہو، تو بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھو کہ بچے تو چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ کے سہم جاتے ہیں. ماں کو پریشان دیکھیں گے تو بھی پریشان ہوں گے. تو ایسے مواقع پر اگر انسان اور کچھ نہ کر سکے تو مایوسی کی باتیں نہ کرے، بلکہ اس کے برعکس انکریج کرنے والی، حوصلہ دلانے والی باتیں کرے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ استقول للمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو انکریج کر رہے ہیں، حوصلہ دلا رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہاری 3,000 فرشتوں سے مدد کرے جو اللہ کی طرف سے خاص اسی کام کے لیے اتارے ہوئے ہوں. سورۃ الانفال اگر ہم پڑھیں تو وہاں 1,000 کا ذکر بھی آتا ہے، یہاں 3,000 کا ہے، اگلی آیت میں 5,000 کا ہے. تو پھر کتنے آئے تھے حقیقت میں؟ اس کے بارے میں قتادہ کہتے ہیں کہ یوم بدر کو پہلے 1,000 سے مدد ہوئی، پھر وہ 3,000 ہوئے، پھر وہ 5,000 ہوئے. جیسا جیسا صبر و تقوی بڑھتا گیا، جیسے جیسے تعداد میں اضافہ ہوتا گیا. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ فرشتے جو اترے تھے انہوں نے عملی طور پر مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں بھی حصہ لیا تھا. اگرچہ اس بارے میں 2 آراء ہیں. مفسرین میں سے کچھ کہتے ہیں کہ یہ صرف تسلی اور خوشخبری کے لیے تھا، عملی جنگ نہیں کی تھی فرشتوں نے. جبکہ زیادہ تر مفسرین کا کہنا یہی ہے، اور جس کو امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اہل تفسیر و سیرت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوم بدر کو فرشتے اتارے اور انہوں نے کفار سے جنگ کی. یعنی صرف فرشتے آئی نہیں تھے یا ان کی خبر نہیں تھی، بلکہ عملی طور پہ جنگ بھی کی تھی انہوں نے. اور اس میں کئی ایک احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. مثلاً ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ آپ اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ جواب دیا، سب مسلمانوں سے افضل. جبریل کہنے لگے، اسی طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے وہ سب فرشتوں سے افضل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگ میں حاضر ہوئے تھے، صرف خوشخبری نہیں تھی. یہ صرف زبانی ہی انکریج نہیں کیا گیا تھا، بلکہ عملی طور پر وہ شریک بھی ہوئے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبریل آ پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے. تو فرشتے کس طرح آئے تھے؟ مسومین کا لفظ بھی آتا ہے، نشان لگے ہوئے، آگے کی آیت میں آئے گا. مردفین کا لفظ بھی آتا ہے، اور یہاں منزلین کا لفظ آ رہا ہے کہ اسی کام کے لیے وہ اتارے گئے تھے. گویا انہوں نے عملی طور پر جنگ میں حصہ لیا تھا. اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر تنہا جبریل نے لوط علیہ السلام کی ساری بستی الٹ دی تھی تو پھر 3,000 فرشتوں کی کیا ضرورت تھی، یا 5,000 کی کیا ضرورت تھی؟ دشمنوں کو تعداد نظر آئے اور
ان کے حوصلے پست ہوں. انسان تعداد سے عام طور پر متاثر ہوتا ہے. بہرحال اس کی ایک خاص وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دی کہ یہ تعداد جہاں دشمنوں کے لیے گھبرانے والی تھی کہ ان کو زیادہ لوگ نظر آ رہے تھے، فرشتے انسانوں کی شکل میں ان کو نظر آ رہے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کو بھی فگر تسلی دے رہا تھا. اتنے ہزار ہیں. عام طور پر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو گننا شروع کر دیتے یا نہیں؟ کیا انسانی نفسیات نے مثلا کیسے گنتے ہیں؟ ہم فلاں میلے پر گئے، وہاں ہزاروں لوگ تھے، کیونکہ اب تو ہم میلوں وغیرہ پر ہی جاتے ہیں نا، کہ ونڈر لینڈ جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے، تو اس لیے وہیں کے لوگوں کو گنتے ہیں. فلاں شادی پہ گئے تو اتنے لوگ تھے، فلاں پارٹی پہ گئے تو اتنے لوگ تھے. جی وہ کہتی ہیں کہ جب گروپ میں ہم بیٹھتے ہیں تو کاؤنٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج زیادہ ہیں تو پھر خوش ہوتے ہیں کہ آج زیادہ لوگ آئے. تو یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا کہ ایک جبریل پوری بستی الٹ سکتے ہیں، اور یہاں بھی جبریل موجود ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل آ پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے، لڑائی کے ہتھیار لگا کے. تو خالی جبریل کافی نہیں تھے، جن کے 600 پر ہیں، اتنی بڑی طاقت ہے ان کی جسمانی اعتبار سے، کافی ہیں. لیکن ہمیشہ سے انسانی نفسیات میں یہ ویکنس پائی جاتی ہے کہ وہ تعداد سے متاثر ہوتا ہے. تعداد کی ایک اہمیت بہرحال ہوتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، فاسٹ گروئنگ ریلیجن اور اسٹیٹسٹکس، کہ اس سال میں اتنے مسلمان ہوئے اور اتنے سالوں میں اتنے، اور اتنے سالوں میں فلاں چیز اتنی انکریز ہوگی، اتنی ڈیکریز ہو گئی. حتیٰ کہ ٹیمپریچر کو بھی آپ دیکھتے رہتے، اتنی ڈگری بڑھ گیا، اتنی ڈگری کم ہو گیا. تو یہ فگر آؤٹ کرنا چیزوں کو، یا فگرز کا استعمال جو ہے، یا اسٹیٹسٹکس جو ہیں، یہ ہمیشہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. یہ انسان کی ویکنس ہے. مسلمانوں کو اللہ نے چننا تھا نا، خالص کرنا تھا کہ کون منافق ساتھ ملے ہوئے ہیں اور کون جو ہے وہ ان میں سچے ہیں. لیکن یہ بتانا مقصود تھا کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اصل میں تو وہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانا تھا تعداد بتا کر، اور پھر دشمنوں کو بھی ایک طرح سے اس سے مروب کرنا تھا.